انتہائی غلط رویے پر مشتمل ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اگر کسی کے ساتھ کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو گیا تو بس پھر اس کو چھوڑتے تک نہیں ہیں، اور کمنٹس میں اس کے اوپر کیا کیا کچھ لکھتے، لعنت وغیرہ کے الفاظ لکھتے، اور بعض لوگوں کی تو عادت، وہ آدمی اس لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو یہ لعنت والے پر واپس لوٹ کر آتی ہے اور یہ ملعون ہو ہی جاتا ہے، چاہے وہ دوسرا ہو یا نہ ہو۔ تو یہ کتنا بڑا رسک ہے۔ اگر کوئی گولی چلائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ یہ گولی جو آپ چلا رہے ہو، اگر یہ فلاں آپ کے نشانے پر یہ گولی لگی یا نہ لگی لیکن واپس آپ کو ضرور لگے گی، تو کون اس رسک کو لینے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ لیکن آج کل ہم اس رسک کو لینے کے لیے تیار ہیں اور ہم ہر ایک کے اوپر لعنت بیچتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی زندگی میں آپ دیکھیں لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ پھر نوجوان نسل ان چیزوں کو دیکھ کر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اختلاف کرتے ہو تو اختلاف رائے کی صورت میں یہ رویہ ہونا چاہیے، اور یہ رویہ ہوتا ہے لوگوں کا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تین قسم کی زندگیاں جو میں نے آپ کے سامنے شمار کی ہے، ان تینوں قسم کی زندگیوں کے اندر خرابیاں موجود ہیں، اور یہ خرابیاں ہماری ان مذکورہ رویوں کی وجہ سے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ان خرابیوں کو درست کیسے کریں؟ ان خرابیوں کو ہم کیسے درست کریں کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے؟ کیونکہ معاشرہ اپنی اصلاح خود تو نہیں کر سکتا ہے، معاشرے کا اپنا حصہ وجود نہیں ہوتا ہے۔ میں اور آپ معاشرے کا نام ہے، معاشرہ ہم سے بنتا ہے، تو اگر ہماری اصلاح ہوگی تو معاشرے کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز جو میں معاشرے کی اصلاح میں بہتر سمجھتا ہوں وہ ہے ایثار، جو کہ صحابہ اور انبیاء کی سنت ہے کہ ہم ایثار کے اوپر آ جائے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایثار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی دوسرے کے لیے اپنے حق سے بھی دستبردار ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ آدمی دوسرے کا حق دبائے، ایک یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے۔ یہ کتنی بہت بڑی صفت ہے، اور یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ آدمی اپنے حق سے دوسرے کے لیے دستبردار ہو جائے۔ آپ یقین کریں اگر یہ ایثار والا معاملہ ہماری ان تینوں زندگیوں کے اندر آ جائے تو معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ دوسری چیز جو ہے وہ احترام ہے، اکرام ہے، کہ ہم بڑوں کی تعظیم کرنے والے بن جائیں، تو سڑک کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم کسی سواری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بڑا آدمی بزرگ شخص آتا ہے سواری کے اندر آتا ہے تو ہم اس کے لیے سیٹ خالی کر دیں گے، کوئی عورت آتی ہے ہم اس کے لیے سیٹ خالی کر دیں گے۔ یہ ایثار بھی ہے، احترام بھی ہے، اکرام بھی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ حسن ظن ہے، کہ ہم لوگوں کے اوپر اچھا گمان رکھیں۔ آج کل کیا ہے، ہر آدمی دوسرے سے بدگمان ہے، دوسرے کے اوپر اچھا گمان نہیں رکھتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے اس کے لیے اس کے دل میں ہر وقت انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، اور ہر وقت غصے کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے دوسرے کے اوپر بدگمانیوں کی وجہ سے۔ اگر یہی آدمی دوسرے کے اوپر اچھا گمان رکھے گا تو یہ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے ظن المؤمنین خیرا، کہ مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر اچھا گمان رکھا کریں۔ اگر سوشل میڈیا پر کسی نے کسی شرعی مسئلے کے اندر اپنی رائے پیش کر دی، باوجود اس کے کہ وہ رائے غلط ہے، تو ہم اس کے اوپر بدگمانی نہ کریں کہ یہ رائے جو اس نے پیش کی ہے قصداً اس نے رائے پیش کی ہے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے رائے پیش کی ہے، ہم اس کے اوپر بدگمانی نہ رکھیں۔ ہم یہ سمجھے کہ اس سے خطا ہو گئی ہے یا وہ رائے ٹھیک ہوگی، اس ٹھیک رائے کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ظاہر مجتہد فی مسائل میں اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے، ایک آدمی کی ایک رائے ہے، ایک دوسرے کی دوسری رائے ہے، اس میں کیا ہے، اس کی گنجائش تو شریعت نے دی ہے، اور اختلاف کا معاملہ تو صحابہ کے زمانے سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا صحابہ کتنے مطالب بیان کرتے تھے، ایک صحابی ایک مطلب بتا رہا ہے، دوسرا آدمی دوسرا مطلب بتا رہا ہے، تو مجتہد فی مسائل کے اندر اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس کو
باقاعدہ لڑائی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کرے ہماری اصلاح ہو جائے۔ تو تین قسم کی زندگیاں ہیں، تین قسم کی زندگیوں کے اندر خرابیاں وہ ہماری ان رویوں کی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ تین صفات اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائے، ایثار، احترام اور حسن ظن، اللہ کرے گا کہ ہماری انشاءاللہ تینوں زندگیوں کے اندر بہتری آئے گی اور ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ اگر ہماری اصلاح ہو جائے گی تو معاشرے کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی۔ آج کل لمحہ فکریہ کیا ہے کہ ہماری اصلاح، اپنی اصلاح کرانا ہم پر فرض ہے، دوسروں کی اصلاح کی ہم فکر کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، لیکن آج کل اپنی اصلاح کی بجائے ہمیں دوسروں کی اصلاح کی فکر پڑی ہوئی ہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور یہ ایک فرض کے درجے میں ہے۔ اللہ کرے ہماری اصلاح ہو جائے اور معاشرے کے اندر ہماری ان رویوں کی وجہ سے جو خرابیاں ہے وہ اللہ کرے دور ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب